بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام عالم اسلام اور بالخصوص ملک پاکستان پر اللہ اپنا کرم فضل اور مہربانی فرما. عزیزان گرامی قدر 27 رجب المرجب ایک تاریخ اسلام میں بہت بڑا اور عظیم دن ہے کہ جس دن رات کی تاریکی میں اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی، معراج کروائی
اس کا ذکر اللہ کی لاریب اور بے کتاب قرآن مقدس میں بھی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور سورہ النجم کی ابتدائی آیات کے اندر اور احادیث طیبات کے اندر بھی تواتر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سیر معراج کا ذکر موجود ہے۔ سب سے پہلے اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو عظیم معجزہ معراج عطا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، معراج کے اندر حکمتیں کیا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کروا کر عطا کیا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر ایک گواہ کی حیثیت سے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی وحدانیت کی گواہی، جنت و دوزخ کی گواہی، تو معراج اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے کروایا کیونکہ پہلے جتنے انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اللہ کی وحدانیت کا لوگوں سے اقرار کروایا، لوگوں کو اس بات پر ایمان لانے کا حکم دیا کہ یہ گواہی دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ہر نبی نے اسی بات کو، اسی پیغام کو دنیا کے اندر پہنچایا، دنیا کے اندر پھیلایا، لیکن کسی نبی نے بھی رب کا دیدار اس دنیاوی عالم میں نہیں تھا کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے، تمام انبیاء سے افضل ہے، آپ کی شان بلند ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر مبعوث کیا ہے، تو اس گواہی کی تکمیل کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروایا کہ ہر ایک نے گواہی دی، اس کا اقرار کروایا کہ اللہ ایک ہے، لیکن کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا۔ ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ نے معراج کروا کر اپنا دیدار عطا فرمایا کہ اے محبوب دنیا والوں کو جب یہ پیغام دو گے کہ وہ اللہ ایک ہے تو آپ کی گواہی ایسی مضبوط گواہی ہوگی کہ آپ اپنے رب کا دیدار کر کے لوگوں کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے۔ ایک تو یہ حکمت تھی، اور دوسری حکمت جو علماء نے بیان کی ہے معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے کہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مومنوں کے ساتھ ایک سودا کیا،
مومنوں کے ساتھ ایک تجارت کی ہے، ایک خرید و فروخت کی ہے، ایک سودا کیا ہے۔ کون سا سودا؟ قرآن فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جانیں اور مال جو ہیں وہ خریدے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی مومنوں کے ساتھ اور مومنوں کا اپنے رب کے ساتھ یہ سودا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اہل ایمان تم اپنی جان میرے راستے میں قربان کرو، اپنا مال میرے راستے میں خرچ کرو، تم جان اور مال کو میرے راستے میں قربان کرو گے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ تو یہ سودا ہے مومن اور اللہ کے درمیان، اور یہ پیغام کس کے ذریعے آیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ تو جب کوئی بندہ سودا کرواتا ہے، خرید و فروخت کرواتا ہے، تو وہ دونوں فریقین کی طرف سے چیز خریدنے والے کو اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی پہچانتا ہے اور قیمت کو دیکھتا ہے، اور جو چیز بیچنے والا ہوتا ہے اس کو بھی جانتا پہچانتا ہے اور اس کی چیز کو بھی دیکھتا ہے۔ بغیر دیکھے اگر کسی چیز کا سودا کیا جائے تو اس کو شریعت جائز قرار نہیں دیتی۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جب مومنوں سے یہ سودا کیا کہ تم اپنی جان کو میرے راستے میں قربان کرو، تم اپنا مال میرے راستے میں خرچ کرو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا، تو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج اپنا دیدار بھی کروا دیا اور وہ جنت بھی دکھا دی جس جنت کا مومنوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ کیا محبوب اپنے غلاموں سے فرما دینا کہ تم جان و مال اللہ کے راستے میں قربان کرو تو جو جنت تمہیں ملے گی میں محمد اس جنت کو دیکھ کر آیا ہوں۔ یعنی مومنوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج اپنا دیدار بھی کروایا اور جنت کی سیر بھی کروائی، اور پھر قیامت تک، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، قیامت کے بعد نبی ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ختم ہونے والی نہیں، آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہے، لیکن آپ کے بعد کائنات کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلے جو انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ اس دنیا کے اندر رہا، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس دنیا کے اندر، اعلان نبوت فرمایا، تو پہلے دین اور پہلی شریعتیں جو تھی وہ منسوخ ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین بھی منسوخ نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی منسوخ نہیں ہوگی۔ تو کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ماننے والا یہ اعتراض اٹھا سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عیسیٰ افضل ہے، کیونکہ تمہارا قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ،
کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کروا کر اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا۔ ساتوں آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، عرش پر اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے اس اعتراض کا بھی رد کر دیا کہ حضرت عیسیٰ تو آسمانوں پر ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے اوپر اپنے رب کا دیدار کرتے آئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے سیر کی، میں نے معراج کی، بلکہ رب العالمین حکم الحاکمین نے خود اس کو بیان فرمایا قرآن کے اندر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر خود یہ فرماتے کہ میں نے خود سیر کی ہے، میں نے خود سب کچھ کیا ہے، تو لوگ اعتراض اٹھا سکتے تھے کہ بھئی ایک انسان، ایک بشر، وہ کہاں اس مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیر کو اللہ نے خود بیان کیا، اور اس بیان کو لفظ سبحان سے شروع فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروایا، اور لفظ سبحان بیان فرما کے اللہ نے سارے اعتراضات کو دور کر دیا، کیونکہ اللہ نے اپنی پاکی کا پہلے بیان کیا کہ دنیا والوں اگر تم میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر اعتراض اٹھاؤ گے تو وہ اعتراض میرے محبوب پر نہیں ہوگا، ڈائریکٹ رب العالمین پر ہوگا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے یہ بات بیان فرمائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اللہ تو ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کی طرف عیب کی نسبت تک نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور معجزہ ویسے بھی اس چیز کو کہتے ہیں جو انسانی عقل کو عاجز کر دے، انسانی عقل میں سمجھ نہ آئے، انسانی عقل اس کو سمجھ نہ سکے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا، جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کسی اور نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیر، یہ معراج جسم کے ساتھ تھی، کیونکہ اگر روحانی طور پر ہو تو پھر قسم اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی رب کو، پھر لوگوں کو اعتراض کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ خواب والی بات ہو وہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ خواب میں بندہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ خواب روح کی پرواز ہوتی ہے۔ اعتراض تو بنا ہی اس بات پر، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین قرآن مقدس میں جو لفظ بیان فرمایا نا، اسریٰ بعبدہ، عبد ہوتا ہی اس وقت ہے جب روح اور جسم ساتھ ہو،
روح اور جسم ساتھ ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیر، یہ معراج خواب کی معراج نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم انور کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا اور پھر وہاں سے لامکا کر تشریف لائے. اور پھر جب اہل مکہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو اب یہ بات بھی ان کے لیے قابل قبول نہ تھی کہ ان میں سے اکثر لوگ جنہوں نے مسجد اقصی کو دیکھا ہوا تھا وہ جانتے تھے کہ مہینوں کا سفر ہے مسجد اقصی تک جانا اور واپس آنا. تو رات کی چند گھڑیوں میں، چند لمحات میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا یہ ممکن نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو مکے کے لوگ کہنے لگے کہ آج ہم محمد کو جھوٹا کر لیں گے. اس سے پہلے تو ہم کسی بات میں ان کو جھوٹا نہیں کر سکے، لیکن آج اس بات پر ہم ان کو جھوٹا ثابت کر دیں گے. تو وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی اس کو دیکھا ہوا نہیں، مسجد اقصی کی طرف آپ نے سفر نہیں کیا. تو اب اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی انبیاء کی امامت کے لیے تشریف لے کر گئے تھے. مسجد اقصی میں جانا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی کی طرف لے کر جانا، مسجد اقصی دکھانا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا انبیاء کی امامت کروانا. چونکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا اور تمام انبیاء کی امامت کا تاج آپ کے سر پر سجایا. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس رات مسجد اقصی میں اکٹھے کر دیے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا. تو سارے انبیاء پیچھے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو مسجد اقصی تک لے جانا اللہ کا، وہ مسجد اقصی دکھانا نہیں تھا، مقصد تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھانا اور انبیاء کی امامت کروانا. لیکن کفار نے اعتراض کر دیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ مسجد اقصی گئے ہیں تو ہمیں مسجد اقصی کا نقشہ بتائیے، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں. تو جب کفار نے یہ اعتراض کیا تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جبریل کو حکم ارشاد فرمایا جبریل، کافروں نے میرے محبوب پر اعتراض کیا ہے اور ان سے مسجد اقصی کی تفصیل مانگی ہے. اے جبریل جا
مسجد اقصیٰ کو میرے محبوب کے سامنے کر دے، وہ سوال کرتے جائیں، میرا محبوب مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر جواب عطا فرماتا جائے، کیونکہ میں اپنے نبی کی بات کو کبھی جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ اور پھر یہ تو ایمان والوں کا ایک امتحان تھا، معراج ایمان والوں کے لیے ایک امتحان بھی تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو کئی لوگ، مفسر کرام نے اس کو نقل کیا کہ وہ لوگ جو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کلمہ پڑھا تھا، کئی لوگ اس بات سے منحرف ہو گئے کہ یہ بات ہم نہیں مان سکتے، لیکن قربان جاؤں صدیق تیری صداقت پر۔ وہ کافر مشرکین انہوں نے منصوبہ بنایا اور پلان بنایا کہ وہ ابو بکر جو نبی کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، آج یہ بات تو ابو بکر بھی نہیں مانے گا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ تک جانا مسجد حرام سے یہ ایک رات میں سفر طے نہیں ہوتا، لیکن وہ سارے کافر، یہ سارے مشرکین اکٹھے ہو کر جب حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر جاتے ہیں، کیونکہ صبح ابھی تک حضرت ابوبکر صدیق کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، تو سارے کافر، سارے مشرکین اکٹھے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ تو ان کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، آج ایک نئی بات انہوں نے کر دی۔ ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ وہ کافر کہنے لگے کہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں رات کی تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے لا مکان تک، تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے تم ان پر جھوٹ بول رہے ہو، انتم تکذبون علیہ، تم ان پر جھوٹ بول رہے ہو، انہوں نے یہ بات نہیں کی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے ابوبکر کیسی بات کرتے ہو؟ یا ابا بکر ہا ہوا جالس فی المسجد ویحدث اصحابہ، اے ابوبکر اگر ہماری بات کو نہیں مانتا تو جا مسجد میں چلا جا، وہاں ابھی بھی وہ اپنے صحابہ کو یہ بات بیان فرما رہے ہیں، یعنی معراج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں۔ اگر تو ہماری بات کو نہیں مانتے ابوبکر، ہماری بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو جاؤ جا کر خود سن لو۔ تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے کیا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوا یحدث اصحابہ الآن، کیا میرے محبوب اپنے غلاموں کو یہ بات بتا رہے ہیں؟ ابھی بھی صحابہ کو یہ بات بتا رہے ہیں؟ نام ہوا یحدث، ہاں جا کر دیکھ لے۔ تو جب یہ بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق یہ فرمانے لگے اے مشرکین مکہ میری بات سن لو، واللہ لو قال ہاکذا صدق، اگر یہ بات کوئی اور کرے ابوبکر کبھی نہیں مانے گا، کیونکہ اتنے تھوڑے وقت میں کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک نہیں جا سکتا، کوئی اور بات کرے میں اس بات کو کبھی نہیں مانوں گا، لیکن اگر میرے محبوب فرما رہے ہیں تو پھر میرے محبوب نے سچ فرمایا ہے۔ اگر میرے محبوب یہ فرما رہے ہیں واللہ لو قال ہاکذا صدق، اگر میرے محبوب نے یہ بات کی ہے تو پھر یہ بات سچی ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں۔ وہ کہنے لگے ابوبکر ابھی کہہ رہے تھے میں نہیں مانتا، ابھی کہہ رہے میں مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور کہے تو نہیں مانتا، میرا محبوب کہے تو میں مانتا ہوں،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جہاں بات آ جائے پھر اس وقت اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں، اس وقت اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے تدبر کو آزمانے کی ضرورت نہیں۔ جب مصطفیٰ کی بات آ جائے تو فوراً سر تسلیم خم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو محبوب نے فرما دیا سچ فرما دیا۔ فرمایا ہے واللہ لو قال ہاکذا صدق، اگر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرمائی ہے تو پھر سچی ہے۔ وہ کہنے لگے یا ابا بکر هل انت تصدقہ بغیر ان تسمع عنہ، ابو بکر تم اس بات کو سچا بیان کر رہے ہو، اس بات کی تصدیق کر رہے ہو، حالانکہ تم نے اس بات کو خود سنا نہیں۔ فرمایا یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، واللہ انا اصدقہ باعجب منہا، خدا کی قسم ہم نے تو اس سے بڑی باتیں بھی محبوب سے سن کر مان لی ہے۔ رب کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن محبوب نے فرمایا رب ہے تو ہم نے مان لیا۔ جنت کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن محبوب نے فرمایا تو ہم نے مان لیا۔ اتنی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ رب کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن محبوب نے فرمایا وہ رب ایک ہے، ہم نے گواہی دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور پھر وہاں سے کافروں سے ہٹ کر حضرت بکر صدیق مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا کی بارگاہ میں حضرت بکر صدیق جاتے ہیں اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافر یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بکر صدیق کے سامنے بھی واقعہ بیان فرمایا تو حضرت بکر ادھر مصطفیٰ بیان کرتے جاتے، ہر بات پر حضرت بکر جو ہے وہ اس کو تصدیق کرتے جاتے، ہر بات کی تصدیق کرتے جاتے۔ تو پھر آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت الصدیق الآن، آج کے بعد ابو بکر تو ابو بکر نہیں، آج کے بعد تو ابو بکر صدیق بن گیا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے، جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات آ جائے تو ایمان والا پھر اعتراض نہیں کرتا، ایمان والا محبوب کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے۔ اور معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محب اور محبوب کی ملاقات کا، طالب اور مطلوب کی ملاقات کا، اللہ اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا دن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رب نے بار بار سوال کیا، بار بار سوال کیا، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ اے محبوب آپ میری بارگاہ میں آئے ہوئے ہو کہ جس بارگاہ تک کسی کی رسائی ممکن نہیں، اے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس وقت بھی بار بار سوال کرنے پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر ایک ہی جملہ تھا، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے، ان کی بخشش کے لیے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہر وقت اس امت کی بخشش کی طلب کرتے ہیں۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا محبوب
اگر اس سارے واقعے کو تفصیلاً بیان کیا جائے تو معراج کی ابتدا سے لے کر ہی ہر موقع پر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ آج امت کتنی غافل ہو گئی ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو کتنا بھلا بیٹھی ہے۔ آج امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے شب معراج کے تحفے کی کتنی بے قدری کر رہی ہے۔ ہم عمل سے دور ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عمل کی طرف بلایا۔ صحابہ اگر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی رفاقت کی ضرورت ہے، آقا تو جہاں سے فرماتے ہیں کہ عمل کی طرف توجہ کرو، نوافل کی کثرت کرو، لیکن ہم 5 وقت کی بھی نہیں پڑھتے۔ یہ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے، یہ 50 کے بدلے ہمیں 5 مل گئی ہیں۔ اگر 50 ہی ہوتی تو پھر لاکھ پتہ جڑا نہیں کہ کنیاں کو پڑھیاں جاندیاں۔ جو ہم 5 نہیں پڑھ سکتے وہ ہم 50 کیسے پڑھ سکتے تھے؟ اور وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ نبی کے وسیلے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نمازیں اگر 50 سے 5 ہوئی ہیں تو ایک نبی کے وسیلے سے 50 سے 5 ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بھیجتے، اور اس میں بھی علماء حکمت بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے دیدار کی خواہش کی تو اللہ نے فرمایا موسیٰ شب معراج میں تجھے راستے میں کھڑا کر دوں گا، میرا محبوب مجھے دیکھ کر آتا جائے گا، تو میرے محبوب کو دیکھتا جائے گا۔ تو یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا عظیم معجزہ ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے معراج۔ آج سائنس جتنی ترقی کر لے، سائنس نے راکٹ بنا لیے، سپیس شپ بنا لی، سب کچھ بنا لیا، انسان چاند تک پہنچ گیا، لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام جہانوں کے رسول ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ معراج عطا فرما کر پوری دنیا کے لیے، پورے جہانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے ہر طرح سے محبوب کو عظمت عطا فرما دی کہ چاند پہ جانے والا کہہ سکتا تھا کہ میں چاند پر پہنچا ہوں، دوسرے سیاروں پر پہنچنے والا کہہ سکتا تھا میں وہاں سیارے تک گیا ہوں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی بلندی عطا فرمائی، اتنا عروج عطا فرمایا، اتنی رفعت عطا فرمائی کہ یہ چاند ستارے بھی پیچھے رہ گئے، آسمان بھی پیچھے رہ گئے، سدرہ بھی پیچھے رہ گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروا دیا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے پیغام کو سمجھنے کی، اور شب معراج کے تحفے نماز کی قدر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔